گونجے وادی وادی آپ کی منادی لا نبی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ عزیز طالبات، معزز اساتذہ کرام، آج کی نشست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس کو یاد ہو تو ہم نے 2014 میں اس کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور 5 یا 6 لیکچرز جو ہیں ہم نے اس سے پہلے ریکارڈ کیے تھے۔ وہ ان واقعات پر مشتمل تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند سال پہلے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آنے تک کے تھے۔ یعنی 40 سال کی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں نازل ہوئے اور پہلی وحی جو ہے وہ آپ پر اتری۔ یہ ان واقعات تک جو ہے وہ پہلے 6 لیکچرز جو ہیں وہ پہلے سے ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ تو وہ سلسلہ وہاں پر جو ہے وہ ختم ہوا۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اب جو سلسلہ ہم وہاں سے ہی جوڑ رہے ہیں جہاں سے یہ ٹوٹا تھا، جہاں پر یہ رکا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ چکی ہے اور آپ نے وہ واقعہ فرشتہ جبرائیل کا وہ آ کر اپنے گھر میں سنایا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کیا معاملات ہوئے، آج ہم نے یہ سلسلہ یہاں سے جوڑنا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، اسے آگے بڑھایا جائے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کے اوپر ناقدین یعنی کفار جو ہیں انہوں نے بھی آپ کو صادق اور امین کہا، اور آج کے زمانے کے بڑے بڑے مفکر جو ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر جو ہے وہ لکھتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو دنیا کی نمبر 1 شخصیت قرار دیا۔ یعنی آج آپ ایک ایسی ہستی کا ذکر سننے جا رہے ہیں جس کے متعلق آج کی جدید دنیا کا امریکہ کے وسط میں رہنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، وہ جب دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں کا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، تاریخ دان ہے، اور دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں کے اوپر ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے دی 100، یعنی 100 عظیم شخصیتیں، اور اس کا آرڈر وہ اس طرح کا رکھتا ہے کہ میں سب سے پہلے اس شخصیت کا، اس ہستی کا ذکر کروں گا جو دنیا میں نمبر 1 ہے، اگرچہ وہ خود عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب میں سب سے پہلے جس شخصیت کا ذکر کرتا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ سب سے پہلے کرتا ہے، اور پھر لکھتا ہے کہ میں عیسائی دنیا کا مفکر ہوں، یقیناً جب یہ کتاب لوگوں کے سامنے جائے گی تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آخر آپ نے عیسائی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی نمبر 1 شخصیت قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 شخصیت قرار دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو وجہ بیان کرتے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے محمد peace be upon him is the only man in human history who was supremely successful on both the religious and secular levels. وہ زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک سیکولر لیولز ہے اور ایک ریلیجن ہے، یعنی ایک دنیاوی معاملات ہیں اور ایک روحانی معاملات ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان دونوں شعبوں میں یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اور روحانی معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام شخصیتوں سے آگے ہیں۔ یعنی آپ نے نہ صرف روحانی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی، ان کی شب و روز محنت کے ساتھ ان کو اللہ کی توحید سکھائی، بلکہ آپ نے اس دنیا میں اپنے مختصر سے وقت میں ایک سلطنت بھی قائم کر دی، مدینہ کی ریاست قائم کر دی۔ لہٰذا آپ دونوں اعتبار سے انتہائی کامیاب شخصیت ہیں اور سکسیسفل پرسنالٹی ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ اپنے تو اپنے تعریف کرتے ہی ہیں، اغیار بھی جب آپ کے متعلق لکھتے ہیں، غیر بھی جب آپ کے متعلق لکھتے ہیں تو وہ بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو آج آپ ایک ایسی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ایک ایسی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد جس ہستی کا مقام ہے، جو سب سے بڑی ہستی ہے، جو سب سے زیادہ مقدس شخصیت ہے، جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہے، جو سب سے زیادہ قابل تقلید ہے، جس کی سیرت کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، آپ نے جن جن معاملات میں ہمیں احکامات دیے ہیں ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو لہذا سلسلے کو جوڑتے ہوئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہو گئی اور آپ کو ڈکلیئر کر دیا گیا، اناؤنس کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا پیغام آگے پہنچانا تھا۔ تو آپ نے جب گھر میں آ کر اس کا ذکر کیا تو آپ امیجن کریں کہ آپ کی وہ 40 سالہ زندگی، یعنی نبوت آنے سے پہلے، رسالت آنے سے پہلے آپ کی وہ جو 40 سالہ زندگی ہے وہ کتنی صاف اور ستھری تھی، کتنی سچی تھی، آپ کس طرح کے صادق اور امین تھے، آپ کے معاملات کتنے اچھے تھے کہ جب آپ نے اپنا یہ پیغام، اپنا یہ واقعہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، خصوصاً گھر والوں کے سامنے، تو انہوں نے منو ان اس کو سچ تسلیم کیا۔ اور خواتین میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لے آئے، اور مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی فرد ہو، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے ان کی شخصیت کم از کم نہیں چھپی ہوتی۔ آپ خود اپنے آپ کو امیجن کریں یا کسی فرد کو ذہن میں رکھیں تو ایک فرد ایسا ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت 3 لوگوں سے کبھی بھی نہیں چھپ سکتی۔ یہ کتنا سچا ہے، کتنا اچھا ہے، اس کے معاملات کتنے اچھے ہیں، اس کے شب و روز کتنے اچھے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے یہ بات نہیں چھپ سکتی۔ تو ان تینوں لوگوں نے، میں ایک ایک کر کے آپ کو گنواؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک مرد جو ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے، اس کی جو زوجہ ہے، کیا اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟
آپ نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اور 15 سالہ رفاقت تھی، یعنی 15 سال جب آپ کے اوپر نبوت آئی ہے تو 15 سال شادی شدہ زندگی آپ بسر کر چکے تھے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، اور اس سے پہلے 25 سالہ زندگی جو ہے وہ اہل عرب کے سامنے تھی۔ آپ کو نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کہا جاتا تھا، آپ کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، آپ سے فیصلے کروائے جاتے تھے۔ لہذا جب آپ نے یہ کہا کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جب آپ نے یہ پیغام دیا تو آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کی شخصیت میں کوئی جول ہوتا، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، اگر آپ کی معاملات میں کوئی فرق ہوتا تو کیا بیوی جو ہے، زوجہ محترمہ جو ہے، وہ اسلام قبول کرتی؟ پھر اس کے بعد دوسری شخصیت وہ ہے آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ۔ اب آپ کو پتا ہے نوکر اور غلام، آج کا جو نوکر ہے، آپ پہلے اپنا کانسیپٹ کلیئر کیجئے۔ نوکر ہوتا ہے آپ کے پاس جو گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں، وہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے یہ کام کرنا ہے اور چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ غلام کیا آتا ہے، وہ 24 گھنٹے اپنے مالک کی خدمت میں لگا ہوتا ہے، اس کے شب و روز اپنے مالک کے حکم کے مطابق چلنے ہوتے ہیں۔ اب وہ غلامی والا زمانہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ غلام تھے۔ اب امیجن کریں کہ کسی گھر کی نوکر جو ہے وہ کسی گھر سے خوش نہیں ہوتی، سارے افراد سے خوش نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے دل میں گلہ اور شکوہ رہتا ہے۔ کسی مالک کے سامنے وہ کرے یا نہ کرے لیکن گلہ اور شکوہ موجود ہوتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، مجھے اجرت پوری نہیں دی جاتی، میرے ساتھ برتاؤ بڑا برا کیا جاتا ہے، میرے ساتھ بڑا برا بولا جاتا ہے، میری عزت نہیں کی جاتی، اس طرح کے گلے شکوے اس کے دل میں ہوں گے۔ اب امیجن کریں جو غلام ہے جس نے 24 گھنٹے جو ہے اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے، تو اس کے دل میں زیادہ گلے شکوے نہیں ہوں گے کہ میری تو زندگی جیرن ہو گئی، میں تو رات کو صحیح سو بھی نہیں سکتا، میں تو اپنے مالک کی خدمت کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہوگا، کتنا رحم دلانہ سلوک ہوگا کہ ادھر آپ نے اسلام کی دعوت دی اور ساتھ ہی آپ نے قبول کر لی، ساتھ ہی آپ نے قبول کر لیا۔ تیسری شخصیت ایک انسان کی ایسی ہوتی ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے، اور دوستوں سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی، ان کے اوپر سب کچھ عیاں ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت صادق اور امین ہے کہ نہیں ہے، اس کے معاملات اچھے ہیں کہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ مشفق اور مہربان ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا، آپ نے بغیر کسی توقف کے، ٹھیک ہے نا، فوراً اسلام قبول کیا۔ تو اس سے ایک بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کے نبوت آنے سے پہلے ہی بہت محبت والی تھی، پہلے ہی بڑی مشفقانہ تھی، پہلے ہی بڑی ہمدرد تھی، اپنے معاملات میں آپ سچے تھے، لوگوں کے دکھ درد میں ان کے شریک بنتے تھے، لوگوں کے لیے جو فیصلے کرتے تھے وہ انصاف پر مبنی ہوتے تھے، لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے، ان کی اچھی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ تھا معاملہ کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی محبت والی تھی، اتنی ہمدرد، اتنی مشفق، اتنی اچھی شخصیت تھی کہ آپ کے اوپر رسالت آنے کی دیر تھی تو جو آپ کے ارد گرد لوگ تھے انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو آج کی نشست کا اختتام ہم صرف اسی بات پر کرتے ہیں، کل اسی سلسلے کو یہاں سے پھر دوبارہ جوڑیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ گونجے وادی وادی
آپ کی منادی لا نبی آبادی گونجے وادی وادی آپ کی منادی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔